لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا على لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات محمد جرت سقراط کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے وہ حسین جو نبی کے دوش پر سوار ہونے والا ہے وہ حسین جس نے رسالت ماپ کی زبان چوسی ہے وہ حسین جس نے رسول کو روز عید ناکا بنا دیا وہ حسین جس کو رسول نے کبھی بازو پکڑ کے کہا حاضہ حسین فارغ وہ حسین کہ جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین آج اسی حسین سے یزید بیعت کا طلبگار ہے حسین نے سن 60 ہجری کو حسین نے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑنے کا قصد کیا اے عزادارو ابھی عاشور گزری ہے آپ نے خوب ماتم نہیں تھکے جتنا امام حسین تھکے تھے آپ نے تاثرہ اٹھایا ہے نا تاثرہ اٹھا کے بہت سے دور کربلا گئے ہوں گے آپ نے راستے میں پانی بھی پیا ہوگا راستے میں تبرک بھی کھایا ہوگا مگر ہائے حسین جو صبح سے شام تک کے 71 لاشیں اٹھاتا رہا 71 لاشیں اٹھاتے رہا آپ حسین کے طریقے تو نہیں تھکے نا آپ حسین کے طریقے تو نہیں تھکے نا ہاں میرا وہ حسین ہے حسین نے 28 رجب کو کربلا چھوڑا چاہتے ہیں کہ نانا کے روزے کا آخری دیدار کیا جائے حسین نانا کے روزے پر آئے نانا سے رخصت ہوئے اے نانا تمہارے قبر کا مجاور جا رہا ہے اے نانا تمہارے قبر پہ شمع کون جلائے گا اے نانا اب آخری ملاقات ہے اے نانا محشر میں ملاقات ہوگی حسین نانا سے رخصت ہوئے ایسے اماں کی قبر پر نہیں گئے جیسے ہی قریب تھا کہ قبر زہرا قریب تھی حسین نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا حسین گھٹنیوں کے بل اماں کے پاس چلتے ہوئے گئے اے اماں ایک دن وہ بھی تھا جب بندے کفن ٹوٹے تھے اے اماں کہ آج نہ بلاؤ گی اپنے حسین کو اے اماں حسین کربلا جا رہا ہے اے اماں جو وعدہ کیا تھا کہ وعدہ نہ نبھاؤ گی اے اماں حسین کربلا جا رہا ہے اے اماں خدا حافظ یہ حسین کربلا سے حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے تاخیر زیادہ ہو چکی ہے اس لیے میں بھی مختصری پڑھوں گا لیجیے میں پورا واقعہ پڑھتا مگر نہیں پڑھوں گا حسین مکے میں رکے مگر دیکھا کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل چھٹے ہوئے ہیں مسلمانوں میں لوگوں نے تلواریں چھپا رکھی ہیں حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا حسین آگے بڑھے اب چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا جہاں حسین کا رہوار رک گیا حسین کا رہوار آگے حسین نے وہاں کے لوگوں کو بلایا بنی اسد کے سرداروں کو بلایا کسی سے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا مولا اس زمین کو مانیہ کہتے ہیں کسی نے کہا مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں کسی نے کہا مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے روئیے گا اس لیے پتہ نہیں تو آئندہ سال ہے یا نہ رہے کہ مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں مولا نے کہا بنی اسد والوں سے کیا زمین بیچو گے بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا زمین لے لیجئے مگر ایک بات ہے مولا نے کہا کیا بات کہا مولا آج تک اس زمین پر کسی کو چین نہیں ملا جو آیا ہے وہ رو کے گیا ہے جو آیا ہے وہ پریشان ہو کے گیا ہے حسین نے کہا اس زمین کو زہرا کا لال مسائے گا حسین نے زمین کو خریدا اور زمین کو واپس یہ کہتے ہوئے کل واپس کر دیا کہ دیکھو تو تم لوگ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا اس کے بعد نے کہا چلے جاؤ مگر
اگر تم اپنی عورتوں کو بھیج دو. لیجیے بنی اسد کے گھر کی عورتیں آئیں. امام حسین نے کہا دیکھو اگر تمہارے شوہر اگر تمہارے گھر کے مرد کسی طریقے سے یزید کے لشکر کے ڈر کے مارے اگر ہمارے یہاں لاشوں کو دفن نہ کرے نا تو تم لوگ رات کی تاریکی میں آنا اور ہمارے جنازوں کو خاک سے چھپا دینا. پھر بچوں سے کہا کہ عورتوں سے تم لوگ چلی جاؤ اپنے گھر کے بچوں کو بھیجو. اب اپنے گھر کے بچوں کو بھیجا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آئے. بچوں کو حسین نے پیار کیا. پیار کر کے کہا اے بچوں اگر تمہارے گھر کے مرد اور عورت ہمارے لاشوں کو دفن کرنے نہ آئے نا تو تم لوگ کھا کے کربلا پہ آنا کھیلتے کھیلتے آنا ہمارے لاشوں کو ایک ایک مشت خاک ڈال دینا. کتنا ارمان تھا حسین کو دفن ہونے کا. برپا جو ہوئے خیمہ اطہر لبے دریا اترے حرم ساقی کوثر لبے دریا. دریا تو بہت مجھ سے قریب ہے اس نہر کا پانی میرے قسمت میں نہیں ہے. آگداروں کو لیجیے گا بسوان جی آ رہی ہے. لیجیے پہلی محرم آئی دوسری محرم آئی 4 محرم کو فرات سے خیمے ہٹائے گئے. مجھے وہ وقت نہیں ہے تو میں پڑھتا. 4 محرم کو خیمے ہٹائے گئے. اب حسین کے خیمے میں پانی نہیں ہے. 5 محرم گزری 6 محرم گزری 7 محرم گزری 8 محرم گزری 9 محرم کی رات آ گئی. اب حسین کے خیمے سے 2 ہی آوازیں آ رہی ہیں 9 محرم کی رات کو. کون سی آواز؟ ایک تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. میرے عزیزانو پتہ نہیں کس مسئلے کے ترکی بھائی کے پہلو میں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام بھی پوچھا لینے کے لیے کھڑا ہو. پتہ نہیں کہاں پر ہماری شہزادی ٹوٹی پسلیوں کو کھانے ہوئے کھڑی ہو. تھوڑا سا گرمی برداشت کر لینا. ہاں عزیزانو رات کو رات بیتی جا رہی ہے. یہ کون سی رات ہے؟ یہ سکینہ کے یتیمی کی رات ہے. اسی صبح کو حسین بن بھائی کی ہو جائے گی. ہاں عزیزانو کلثوم بن بھائی کی ہو جائے گی. اسی صبح کو حسین کے گلے پر خنجر چلے گا. ہاں عزیزانو اسی صبح کو علی اکبر کے سینے پہ نیزہ لگے گا. لیجیے سنات بھی نہیں ہے جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے دیکھا جو سبیلی. جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے سجدوں سے مہم عشق میں سر کی شہدی نے دیکھا جو سبیلی کو سحر کی شہدی نے مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا لو اٹھ کے عذابوں کی شب آخر ہوئی بیٹا. لیجیے علی اکبر اذان دینے کے لیے گلدستہ اذان کا کہہ رہے ہیں. علی اکبر گلدستہ اذان پہ پہنچے. جیسے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پردیس جاتے ہوں گے اور ان کی بہنیں وطن میں رہتی ہوں گی. وہ بھائی اور وہ بہن اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک بھائی کی تمنا کیا ہوتی ہے اور ایک بہن کی تمنا کیا ہوتی ہے. عزیزانو ایک مرتبہ علی اکبر سے حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر ذرا آواز بلند اذان دو خیمے میں ہماری بہنیں اذان سن رہی ہیں. اتنے میں علی اکبر تڑپ گئے. اے بابا خیمے میں آپ کی بہنیں اذان سن رہی ہیں نا. بابا ہر انسان اپنی بہن سے پیار کرتا ہے. اے بابا جتنا آپ اپنی بہن سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی پیار میں بھی اپنی بہن سے کرتا ہوں. اے بابا کوئی ایسا اعزاز کریے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں ہماری اذان سنیں اور مدینے میں ہماری بہن ہماری اذان سنیں. لیجیے آواز امامت کا آواز علی اکبر کی امامت کے اعزاز میں تبدیل ہوئی. ادھر سہرا پانی لے کے اٹھی تھی وضو کرنے کے لیے. نماز کا وقت تھا. سہرا پانی لے کر وضو کے لیے اٹھی تھی. ادھر علی اکبر نے گلدستے اذان پہ کھڑے ہو کے جیسے کہا اللہ اکبر. سہرا نے پانی پھینکا دوڑ کے اوپر بنی کے پاس گئی. اے دادی اماں میرا بھیا علی اکبر. سہرا کو کیا معلوم تھا کہ اب علی اکبر نہیں آئے گا. اے سہرا جس کا تو صحرا بنا رہی ہے نا اب وہ واپس نہیں آئے گا. اب ایسی شادی نہیں ہوگی. ہاں صحرا تو بڑھے گا صحرا تو بڑھے گا. مہندی تو لگے گی مگر خون کی مہندی لگے گی. لباس تو پہنایا جائے گا مگر لباس خون میں تر ہو جائے گا. ہاں زدارو اب اذان علی اکبر نے دی. ادھر شروع ہوئی. حملے محبوبہ ہوا. تمام شہید ہو گئے. لیجیے اب عزیز و اقربا کی باری ہے. کبھی محمد شہید ہوئے کبھی جعفر ابن مسلم شہید ہوئے کبھی عقیل ابن
شہید ہوئے، کبھی حضرت محمد شہید ہوئے. بہت مختصر وقت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں گا. تمام عزیز و اقربا شہید ہوتے رہے. حضرات اب کون ہے خیمے میں؟ تھوڑا دل کو سنبھالنا. کون ہے؟ مولانا محمد شہید ہو چکے ہیں، جعفر ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں، عبداللہ ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں، مولا عباس کے 4 بھائی شہید ہو چکے ہیں. اب خیمے میں کون ہے؟ پرسہ دینا ایک شب کا دوحہ ہے. حسین کی خدمت میں آتے ہیں. بابا ابھی شبی کی زیارت کریں گے نا، امامے کی زیارت کریں گے. ابھی امامے کی زیارت کریں گے. بس ایک بات یاد رکھیے کہ ایک بیوی ہے جو اپنے آنسو رومال کو لے کر آپ کے سامنے آتی ہے. لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو. بس اتنا یاد رکھنا کہ بیوی کا رومال سوکھا نہ جانے پائے. ہاں ہزاروں اب قاسم آتے ہیں. اے مولا جنگ کی اجازت دیجیے، مولا جنگ کی اجازت دیجیے. قاسم کے بازو کو حسین نے پکڑا. اے بیٹا قاسم، تم تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تمہیں پیسے مقتل کے اجازت دیں گے. قاسم خیمے میں آئے. خیمے میں آئے، باپ کی وصیت یاد آئی. قاسم نے تعویذ کو کھولا. کیا دیکھا؟ تعویذ پہ لکھا تھا اے بیٹا قاسم، جب میرے بھائی پہ کوئی وقت اور مصیبت آ جائے تو اپنی جان کو قربان کر دینا. قاسم وہ تعویذ لے کر حسین کی خدمت میں آئے. بھائی کی تحریر کو پہچانا تو تحریر کو پڑھا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا. قاسم کو جنگ کی اجازت دی. قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں گئے. ایک زبردست حملہ کیا، تمام لڑیوں کو واسطے جہنم کر دیا. اب سب سے پہلوان واسطے جہنم ہو گیا. اب گھر سے آواز گونجی، فوج عظیم نے ایک آواز گونجی، یہ علی کے گھرانے کا شیر ہے، یہ علی کے گھرانے کا خون ہے، اس سے اس طریقے سے جنگ نہیں کی جا سکتی ہے. چاروں طرف سے مل کے حملہ کیجیے. اب جو چاروں طرف سے حملہ ہوا، قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. قاسم زمین پر تشریف لائے. قاسم نے آواز دیا، میری مدد کو آؤ. ادھر حسین دوڑے. اب جو تاریخ لکھتی ہے کہ قاسم جب آواز دے رہے تھے تو قاسم قاسم تھے، مگر جب حسین جنازے پر پہنچے تو قاسم قاسم نہیں تھے، بلکہ قاسم تقسیم ہو چکے. آواز دے کر بلند کر کے رویا کرے. میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں کہ امیروں کی غریبیں نہ روئے، غریبوں کی غریبیں رویا کریں. دیکھیے 3-4 طرح کے لوگ رونے والے آتے ہیں. جب کوئی مرتا ہے نا آپ کی بستی میں، اگر کوئی انتقال، ہائے میرا بابا، بس یہی حق ہے، انعام رحمت یہی حق ہے رونے کا شہیدوں پر. ادھر حسین جنازے پر پہنچے. قاسم کا جنازہ پامال ہو چکا تھا. حسین آواز دیتے، بیٹا قاسم کہاں ہو، بیٹا قاسم کہاں ہو، بیٹا قاسم کہاں ہو. کوئی آواز نہ آئی. ایک مرتبہ حسین نے کہا، بیٹا قاسم تمہیں وقت کا امام آواز دے رہا ہے. یہ سننا تھا کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہونا شروع ہوئے. حسین قاسم کے قریب پہنچے. اپنے ہوا کے دامن میں کبھی قاسم کا پیر رکھتے ہیں، کبھی قاسم کا ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی قاسم کا سر رکھتے ہیں، کبھی قاسم کا سینہ رکھتے ہیں. ایک گٹھری بنائی، خیمے میں لائے. اتنے میں مادر قاسم آ کے کہنے لگی، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، اتنا بتا دیجئے کہ میرے قاسم سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ سنیں گے؟ جناب قاسم کی ماں نے کہا، کیا ام فروان، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا مولا، کہ میرے قاسم سے کوئی غلطی ہو گئی. مولا نے کہا کیا ہو؟ کہا سب کے جنازوں کو تو خیمے میں لائے مگر میرے لال کا جنازہ خیمے میں نہ لائے. اتنے حسین نے اپنے آبا کا دامن پر، اپنے آبا کا دامن پر اب خیمے میں کوہرا مچا. مجھے پورا مسئلہ نہیں پڑا لیجیے. قاسم کے جنازہ، قاسم کا جنازہ پامال شدہ حسین خیمے میں لائے ہیں. لیجیے قاسم کا امام آ رہا ہے، آپ زیارت کریں گے. جناب قاسم کا امام آ رہا ہے. قاسم کو نہیں آؤ، ایک شب کی راہی کو نہیں آؤ. ذرا آپ نے اپنے شاوریوں وارثوں واجیے تربت پہ اپنا بہن کو کر سکے. اب جب زولے قاسم آئی لیجیے ابھی زیارت کریں گے، قاسم کا امامے کی زیارت کریں گے. اب جب زولے قاسم آئی تو کیا کہتے ہیں، صاحب بتاؤ میں تمہیں رونے میں کیا کہوں، دولہا کہوں، شہید کہوں یا بنا کہوں، قاسم کہوں کہ گل قاسم گلگو کبا کہوں، چھوڑا دلہن کو لاش میں رونے کے واسطے، دولہا بنے تھے قبر میں سونے کے واسطے. یہ جناب قاسم کے
یہ ایک شب کا دولہا ہے جس کا امامہ آ رہا ہے. زیارت کرنا، بوسہ دینا، نگاہوں سے بوسہ دینا، ہاتھ بڑھا کے بوسہ نہ دینا. اس لیے ہو سکتا ہے اسی مجمع میں کہیں حسین کی 4 سالہ بچی بھی ہو، اس لیے کہ ان بچیوں پر جب ہاتھ اٹھے ہیں نا تو ہاتھ شفقت کے لیے نہیں اٹھے بلکہ تماچے کے لیے اٹھے ہیں. نگاہوں سے بوسہ دینا. لیجیے قاسم کا جنازہ آ گیا، لیجیے قاسم کا امامہ آ گیا، آپ زیارت کریں گے. اے عزادارو، ابھی آپ لوگ جنازہ آیا زیارت کرنے، روئے روئے بھی بھر کے روئے، اس لیے کہ وہ شہید ہیں تو جن پر رونا نہ نصیب ہوا. ان شہیدوں کو رونے کو نہ ملا. خوب رو لیں، خوب رو گریا کریں، اس لیے کہ اس میں کوئی آپ کو پاسدارے مارنے والا تو نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کو کوڑے مارنے والا تو نہیں ہے. آپ خوب گریا کریں. اب کون ہے؟ قاسم شہید ہو گئے. اب جوان بیٹا ہے جو مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. کیسے سنیں گے مجھے نہیں معلوم. مصائب کیسے حسین کی خدمت میں آئے. اے بابا اب مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر مجھ سے زیادہ حق تو تمہاری بہن اور پھوپھی کا ہے، جاؤ اپنے پہلے پھوپھی سے اجازت لے لو. علی اکبر خیمے میں آئے، پھوپھی اماں سے اجازت لیا، مگر جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں حسین کے خیمے کا پردہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر خیمے پردہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے. حمید نے کہا کہ میں نے سوچا کہ شاید حسین کے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے. حمید نے کہا میں قریب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ علی اکبر ہیں، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. جیسے علی اکبر خیمے کے قریب آتے ہیں پردے کے، جیسے ہی قریب آتے ہیں ساری بیویاں مل کے علی اکبر کو لپٹ جاتی ہے. علی اکبر علی اکبر کو حسین نے اجازت دی. علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے. عزادارو سنیں گے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، سب صاحب اولاد ہیں. آپ کے بچے پردیس جاتے ہوں گے، جن کے بڑے بچے پردیس جاتے ہوں گے، باپ کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے بیٹا پردیس گیا بیٹا پردیس گیا ہے، مگر باپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے گا. مگر حسین کو معلوم ہے کہ علی اکبر جا تو رہے ہیں مگر واپس نہیں آئیں گے. علی اکبر جا تو رہے ہیں مگر واپس نہیں آئیں گے. علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف چلے. ابھی چند قدم چلے تھے نا، ابھی علی اکبر کا ماما ابھی چند قدم چلے تھے نا حسین، ابھی چند قدم علی اکبر چلے تھے. ایک آہٹ محسوس کی. علی و حسین علی اکبر پلٹ کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ ہے اپنے کمر کو تھامے ہوئے دھیرے دھیرے علی اکبر کے قریب آ رہا ہے. علی اکبر گھوڑے سے اترے. اے بابا تم نے تو مجھے مرنے کی اجازت دے دی تھی. ایک مرتبہ علی اکبر کو حسین لپٹا کے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اے عزادارو علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں گئے، ایک زبردست حملہ کیا. اب اتنے میں آواز ہوگی اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. حسین کربلا کے میدان میں چلے. اے بیٹا علی اکبر آواز دو، اے بیٹا علی اکبر آواز دو، اے بیٹا علی اکبر آواز دو. حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر جب سے تیری آواز سنی ہے نا میرے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. راضی کرتا ہے حسین آواز دیتے ہیں علی اکبر آواز دو، علی اکبر آواز دو. اے نوجوانوں سمجھنا نہ رونا. ایک مرتبہ حسین جب خیبر اور کربلا میں گرے نا تو پھر حسین سے سنبھلا نہ گیا. حسین علی اکبر کے قریب گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے پہنچے. ایک مرتبہ علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. اے بیٹا علی اکبر کوئی آخری تمنا، اے بیٹا کوئی علی اکبر کوئی آخری تمنا. ہاں بابا آخری تمنا ہے. بابا کیا تمنا بیٹا کیا تمنا ہے؟ بابا سوگا کا دیدار کروا دیجیے. ادھر حسین نے اپنی انگلیوں کو رکھ لیا. اے بیٹا علی اکبر اس میں دے. تو علی اکبر نے دیکھنا شروع کیا. بابا مدینہ نظر آتا ہے، سوگرا نظر نہیں آتا. تمام جوان بھائی کھڑے ہوئے اللہ جانے کیسے وسائل سنیں گے. اے بابا سوگرا نظر نہیں آتی. اے بابا مدینہ نظر آیا. اے بابا سوگرا نظر نہیں آتی ہے. اے بابا بنی ہاشم کا محلہ نظر آتا ہے، سوگرا نظر نہیں آتی ہے. اے بابا حجرہ نظر آتا ہے، سوگرا نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے علی اکبر ارے تم وہاں کیوں
جزاک اللہ. علی اکبر جوان بیٹا ہے, گرم ہے پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے, سنیں گے مسائب کلیجہ پھٹ جائے گا. خدا کی قسم اللہ جانے کیسے آپ سنیں گے. بیٹا علی اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اے بیٹا علی اکبر بابا سینے میں ظالم نے نیزے کی انی کو یہ کہتے ہوئے توڑ دیا کہ سنا حسین بڑا صابر ہے. سینے میں نیزے کی انی کو یہ کہتے ہوئے توڑ دیا ہے کہ سنا حسین بڑا صابر ہے, کیسے صبر کرتا ہے. اب سنیں گے مسائب, لے کر دیکھیے کس کو رونا ہے اس کا مقدر. حسین نے اپنی آستینوں کو چڑھایا, حسین نے اپنی آستینوں کو چڑھایا, زمین کربلا پر دو زانو ہو کے بیٹھے, نیزے کی انی کو دو انگلیوں میں پھنسایا, ایک مرتبہ نگاہ ضرور کیا, یا علی, علی اکبر کا کلیجہ. پڑھ سکتا ایک جملہ پڑھ کے نکلتا ہوں. جب علی اصغر کی لاش کو حسین خیمے کے قریب لائے تو ایک مرتبہ رباب نے کہا میرے والی والی اتنا بتا دیجئے کیا اس عمر کے بچے بھی نہیں کیے جاتے ہیں؟ حسین میرے لیے اس نے جملہ لکھا, سنیں گے. عزادار ہیں, میری نگاہیں بڑی دور تک جا رہی ہیں. یہ وہی عزادار ہیں جن کو امام حسین نے آخری وقت کہا تھا, اپنا سلام کہلوایا تھا. اے بیٹا سید سجاد, جب مدینے جانا نا تو میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ تمہارا آقا آخری وقت کو تم کو بھولا ہے. یہ وہی عزادار ہے میرے سامنے نا. میرے علی نے جملہ کہا کہ قبر اصغر کی بنانے میں بڑی دیر لگی. صاحب اولاد ہے, کبھی چھوٹے بچے کی لاش کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی دیکھا ہے نا. منظر کو ذہن میں رکھیے گا, اگر چھوٹے بچے کی لاش کو دفن کرتے ہوئے دیکھا. میرے علی نے کہا قبر اصغر کی بنانے میں بڑی دیر لگی, میں سب کو دیکھ رہا ہوں. قبر اصغر کی بنانے میں بڑی دیر لگی, لاش اصغر کی چھپانے میں بڑی دیر لگی. میں نے کہا میر علی نے کہا ہے مگر ایک چھوٹے سے بچے کی لاش ہوگی, حسین نے قبر کھولی ہوگی, دفنا دیا ہوگا, مگر دیر کیسے لگی؟ تو اللہ حسین زیدی صاحب نے پڑھا تو پتا چلا کہ جب علی اصغر کی لاش کو حسین نے قبر بنائی اور علی اصغر کی لاش کو قبر میں جب رکھا نا تو پیر کی طرف سے گرم ریت ڈالنا شروع کیا. کلیجہ پھٹ جائے گا خدا کی قسم, پیر کی طرف خدا کی قسم کلیجہ پھٹے گا, نوجوان ماتم کریں گے. علی اصغر نے گرم ریت ڈالنا شروع کیا, علی اصغر کے پنجے دبے, ریت اور آگے بڑھی, علی اصغر کے گھٹنے دبے, ریت اور آگے بڑھی, علی اصغر کا پیٹ دبیا, ریت اور آگے بڑھی, علی اصغر کا سینہ دبا, جیسے ہی سینہ دبا چاند کی صورت حسین نے دیکھی, علی اصغر کو گلے لگا کے کہتے اے بیٹا مجھے معاف کر دینا, ارے کس کلیجے سے میرے چہرے پہ خون. لیجئے جان سے تصویر چھپائی, تعبیر اس پہ سر رکھ دیا, رقت بہت آئی, فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر, ہم آتے ہیں تم چین سے سونا علی اکبر. مگر حسین نے کہا اے علی اکبر, کہا آواز بلند کر کے رونا, اس لیے کہ امام نے کہا ایسے میرے جب تو جملہ کرا کرو جیسے جوان بیٹے کی لاش کو اس کی ماں کیا کرتی ہے. نیزے کی انی میں علی اصغر الجھ کر واپس آئے. سنیں گے نا, سنیں گے. نیزے کی انی میں یہ نہیں کہہ دینا کافی تھا, نیزے کی انی میں علی اصغر الجھ کے اوپر آئے. ظالم نے کیا کام کیا, علی اصغر کا ننھا سا سینہ وہ سینے پہ اپنے گھٹنوں کو رکھا, بغل سے خنجر نکالا, علی اصغر کے گلے پر خنجر, رباب طرف کے کہہ دیے اے علی اصغر. لیجئے اب آخری امامہ ہے, بات بھی ختم ہو رہی. کس کا امامہ ہے؟ حسین مظلوم کا. حسین خیمے میں آئے, تمام عابد بیمار کا شانہ ہلایا. اے بیٹا عابد بیمار اٹھو, بیٹا اٹھو, بیٹا اٹھو. باپ آخری رخصت کے لیے آیا. عابد بیمار خش چونکے, اے بابا یہ چہرے کا حال کیا ہے, چہرے پہ خون کیسا ہے؟
آپ کے زلفوں میں غر بٹی ہے، اے بابا آپ کا لباس تو رنگین ہو گیا ہے۔ بابا خیریت تو ہے؟ میرا چچا عباس کہاں؟ کہا بازو کٹا کے دریا پہ سو رہے۔ اے بابا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا نیزہ کھا کے مقتل میں سو رہے۔ بابا قاسم کہاں ہے؟ کہا گھوڑوں سے لاش پامال ہو گئی۔ اے بیٹا سید سجاد، بس اتنا سمجھ لو کہ اس وقت مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا۔ سنیں گے مسائل اپنا مضمون امام کے، گریا کر لینا، گریا کر لینا، سنیں گے مسائل۔ امام سے تمام وصیتیں کی، سید سجاد سے تمام وصیتیں کی، لیجیے ماما آ رہا ہے زیارت کریے گا۔ امام نے تمام وصیتیں کی۔ اس کے بعد میرا نیز کہتے ہیں اور ایک وصیت ہے میری اے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دوگیز، پہر گزرے ہے پایا نہیں پانی، دے پانی اگر بعد میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیے بیٹا، اور پیاسی سکینہ کو پلا دیجیے بیٹا۔ حضرت حسین عابد بیمار کو وصیتیں کر کے آئے، اب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں نا، کبھی آپ کا آقا کبھی ہمارا آقا اور مولا کبھی اکیلے گھوڑے پر سوار نہیں ہوا۔ جب بھی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو داہنی جانب عباس ہوتے تھے، بائیں جانب علی اکبر ہوتے تھے، پسے پشت قاسم ہوتے تھے، سامنے اور محمد ہوتے تھے۔ اب جب بائیں جانب دیکھا تو قاسم نظر نہیں آئے، داہنی جانب دیکھا تو عباس نظر نہیں آئے، پسے پشت دیکھا اکبر نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حسین سر جھکائے رن کو، نہ تھا کوئی جو تھا رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو۔ لیجئے حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، مگر سلجناح آگے نہیں بڑھتا۔ آپ کے چھوٹی بچیاں ہیں نا گھروں میں، دیکھا ہوگا نا آپ، جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بچیاں آ کے پیر سے لپٹ جاتی ہیں، بابا ہم بھی چلیں گے، بابا ہم بھی چلیں گے۔ ایک بچی ہے، سلجناح نہیں آگے بڑھتا۔ حسین نے کہا میرے اشپے باوفا، یہ حسین کیوں؟ تیرے اوپر آخری سواری ہے، مجھے معلوم ہے، میں پانی نہ دینا، یہ پانی کربلا والوں کو ملا نہیں ہے۔ معصوم علی اصغر پیاسا رہ گیا، اسی لیے جب تک میں کہوں پانی نہ دینا، بس اتنا یاد کرنا کہ علی اصغر کی پیاس کو یاد کرنا ہے نا۔ اسی کامی کے لیے تو حسین مانگ رہے تھے پانی، فوجی اشکیا سے، اے فوجی اشکیا میرا بچہ ایک قطرہ پانی ڈال دو، شاید میرا بچہ بچ جائے۔ یہی تو حسین کہہ رہے تھے بھائی، یہی تو حسین کہہ رہے تھے۔ اے میرے اشپے باوفا، تجھے حسین اب زحمت نہ دے گا۔ ایک مرتبہ اشپے باوفا نے کہا اے میرے آقا و مولا، میں کیا کروں؟ ذرا میرے سنوں کی طرف دیکھیے، سکینہ لپٹی ہوئی بیان کر رہی۔ حسین نے سنوں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کی 6 سالہ بچی سنوں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے زلجناح، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ اس لیے صبح سے میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ جو مقتل میں گیا حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو پیار کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ تجھے نانا کا دین پیارا ہے کہ تیرا بابا پیارا ہے؟ سکینہ دور ہٹ گئی، بابا پیارا ہے مگر بابا ایک گزارش ہے۔ حسین نے کہا کون سی گزارش؟ سکینہ نے کہا بابا ایک مرتبہ اور مجھے سینے سے سلا لیجیے۔ حسین گرم ریت پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پہ نکال دیا۔ اے سکینہ سو جا، اے سکینہ سو جا، مجھے معلوم ہے اس کے بعد تجھے سونا نصیب نہیں ہوگا۔ اے سکینہ اب جو تیرے اوپر ہاتھ اٹھے گا نا، وہ دست سبقت کے لیے نہیں ہاتھ اٹھے گا بلکہ تماشوں کے لیے ہاتھ اٹھے گا۔ سکینہ سو گئی، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں پہنچے۔ میں پورا واقعہ نہیں پڑھتا، شوق کر رہا ہوں۔ میدان کربلا میں پہنچے، زبردست حملہ کیا، آتش غیبی سے آواز آئی، حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، اب تلوار کو نیام میں رکھنا تھا۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، کوئی تیروں سے حملہ کرتا تھا، کوئی تلواروں سے حملہ کرتا تھا۔ زہرا تلوار گھوڑے پر ڈھونڈنے لگا۔ امیر کہتا میں نے دیکھا کہ حسین بڑے زخمی ہے مگر گھوڑے سے نیچے نہیں آتے، میری بات دیکھیے گا مولانا، حسین بڑے
سرزمین کو آیا. ایک مسائل پڑھوں برداشت کر لیں گے. جب شمر کو مختار نے گرفتار کیا تو شمر سے مختار نے پوچھا شمر یہ بتا تم نے کون سا ایسا کربلا میں گناہ کیا جو تیرا دل کانپ گیا. مختار برداشت نہیں کر سکتے. اے مختار میں بتا تو دوں گا مگر تم برداشت نہیں کر سکتے. مختار نے کہا مجھے برداشت کرنا. سنو گے ایسا؟ ہاں. آرام کر لیا نا؟ آرام کر لیا. اسی لیے میں رکا تھا. آرام کر لیا نا؟ سینہ پیٹ تو رو گیا کرتا آپ پہنچا لے گیا تو آرام کر لیا. ہاں ہاں آرام کر لیا آپ لوگوں نے. سینہ پیٹ تو رو گئے. یہ جو امام حسین کی سواری آئے گی, امام حسین کی سواری آئے گی. مختار برداشت نہ کر سکو. مختار نے کہا برداشت کروں گا. بتا. کہا مختار اگر برداشت کرتے سنو میں کربلا میں 2 ظلم بہت بڑے کیے. میں جب کربلا میں خیام حسین کو روکنے کے لیے پہنچا نا تو ایک حسین کی 6 سالہ بچی تھی, جو 6 سالہ بچی تھی جس کے کانوں میں بندے تھے. وہ بندے ڈیل رہی تھی, کہہ رہی تھی یہ بندے میرے بابا نے پہنائے تھے. اے مختار میں نے کیا کام کیا؟ بچی کو میرے کو دیکھیے رونا آئے گا. بچی کے بال کو پکڑا اور بچی کے بال کو پکڑ کے اٹھانا شروع کیا. میرے کو دیکھیے رونا آئے گا. ہاں ایسا خراب نہ کرنا. بچی کے بال کو پکڑ کے اتنا اٹھایا کہ بچی کے پیر ہوا میں آ گئے. میں نے ایسا تماچا مارا کہ بچی کے کنگانے کو مارا. دوسرا ظلم کیا تھا؟ کہا جب میں حسین کے قریب پہنچا, دیکھیے میری طرف, جب میں حسین کے قریب پہنچا تو حسین سجدے میں تھے. اے مختار میرے خنجر میں بڑی تیز دھار تھی. میں نے اپنے خنجر کو نکالا, دھار کو دیکھا. میں نہیں چاہتا تھا حسین کو اتنی آسانی سے قتل کر دوں. میں نے ایک پتھر پہ پٹک پٹک کے خنجر کو اپنا کوٹ کیا. یہی تو حق ہے رونے کا, یہی تو حق ہے, یہی تو میرے مولا کا قسم ہے. اسی طریقے سے رونا. پٹک پٹک کے خنجر کو کوٹ کیا. میں حسین کے قریب پہنچا. سنیں گے, میں حسین کے قریب پہنچا. حسین سجدے میں تھے. میں نے حسین کے زلفوں کو ہٹایا. حسین کے گردن پہ میں نے وار کرنا شروع کیا. پہلا وار کیا, حسین نے کہا اللہ. دوسرا وار کیا, حسین نے کہا بھیا. تیسرا وار کیا, حسین نے کہا نانا. چوتھا وار کیا, میں وار کرتا رہا. حسین آواز دیتے رہے. ایک مختار امن غریب تھا کہ حسین کے سلوٹن میں جدائی ہوتی, مگر حسین نے اپنے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹنا شروع کیا. میں نے اپنے خنجر کو روک لیا. حسین نے اپنے سر کو اٹھایا, ترائی کی طرف رو کیا. اے بھیا لیکن زلزلہ آ رہا ہے, لیکن زلزلہ آ رہا ہے. کون سا زلزلہ؟ جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی تو زلزلہ حاضر کریے گا. عالم مبارک کے ساتھ میں زلزلہ آ گئی. جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی, جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی تو اشپے باؤ خیمے کی طرف دوڑا. خیمے کے جب قریب پہنچا, سنیں گے جملہ, زیارت کرتے رہیں, جملہ سنتے رہیں. جب گھوڑا خیام حسین پہ پہنچا تو حسین کی بچی آ کے گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئی. اے میرے بچ ہوا حسین, میں تجھ سے شکایت نہ کروں گی. میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا میرا بابا کہاں ہے, میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا, میرے بابا کا کتنا ظلم ہوا. میں تجھ سے یہ نہیں کہوں. صرف اتنا بتا دے, حاضر کریں, صرف اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا قتل ہوا تو میرے بابا کو پانی ملا. یہ وہی زلزلہ ہے, یہ اسی زلزلہ کی سبھی ہے جو آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے. اب کچھ ہماریاں ہیں. آج کون سی دن ہے؟ شبیہ ہماری. آج کون سے دن ہے؟ 11 محرم ہے. عزادارو, حسین کے خیمے کو جب فوج یزید لوٹ چکے ہیں تو اب فوج یزید
वही की आइन में अहले हरम को कैदी बना लिया था। कैदी बना रही है फौज यजीद अहले हरम को। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोहफे खारदार है। सैयद सज्जाद के पाँव गले में तोहफे खारदार है। हे अज़ादारो, अब हमारी का जुलूस आएगा। कौन सी हमारी है? जनाब ज़ैनब की हमारी है। कौन सी हमारी है? कुलसूम की हमारी है। दिलों को थाम लेना, कोई हाथ उठा के बोसा न देना। खुदा का वास्ता, खुदा हुसैन का वास्ता, हमारियों को हाथ उठा के बोसा न देना। इसलिए कि इन हमारियों की तरफ जो भी हाथ उठे करबला से और कोफे तक और कोफे से शाम करना, कोई पत्थर मारने के लिए उठे, कोई पत्थर मारने के लिए उठे, कोई हाथ बसाने के लिए उठे। लीजिए हमारियों का जुलूस आ रहा है, तो सुलझना का जियारत करिए, सुलझना की जियारत करिए, उसके बाद में हमारियाँ आएंगी। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मुसीबता। ये जुल्म और ये हाय दो आलम का मुर्तदा। 1900 है जख्म तने छाप छाप पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है। फिर से खड़े हो जाइएगा, फिर से खड़े हो जाएगा। हमारियों का जुलूस आने वाला है। बताओ एक वाक़या कहूँगा तो हमारी का जुलूस आ जाएगा। एक जालिम था, तो उसने कहा जब यजीद का लश्कर अच्छा कभी बहुत देर तक ऐसे हाथ करके देख लेंगे, ऐसे थोड़ी देर के बाद हाथ शल हो जाएंगे। बीवियों के हाथ पसे पुष्ट बांधेंगे ऐसे। अब बीवियों के हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं। 110 कब्रें हैं, अल्लाह करे सबको ज़ियारत करबला नसीब। शाम कूफा के दरमियान 140 डाले हुए अपनी माओ से लिपटे हुए हैं। बच्चे गर्दनों में हाथ डाले हुए अपने माओ से लिपटे हुए हैं। जब पकड़ बच्चों की ढीली होती थी, बच्चे कहते थे अम्मा मैं ऊँट से गिरने वाला हूँ। माए कहती थी बच्चों खुदा हाफिज़, अगर वापस आई बच्चों तुम्हारी कुर्बान बनाऊंगी। लीजिए हमारे हमारे को ज़ियारत करिए। मैं एक मसायब पढ़ूंगा। एक जालिम था तो यजीद के लश्कर में कहता था मैं भी तेरे साथ चलूंगा। सिंध ने कहा तू मेरे साथ नहीं चल सकता। कहा कि नहीं मैं चलूंगा, मुझे यजीद से इनाम लेना है। कहा इसमें वही मेरे साथ जाएंगे जिन्होंने हुसैन के अहले बैत पर जुल्म किया है। कहा नहीं मैं चलूंगा। बहुत इसरार करता रहा। यजीद ने एक मरतबा, अशूर ने एक मरतबा कहा देख अगर तुझे चलना है तो एक शर्त है। कहा कहाँ से? कहा एक ताजियाना, ये ताजियाना पकड़ और तेरा एक काम रहेगा रास्ते में। कहा क्या काम? कहा जब किसी को इन बेबियों में नींद आने लगे तो शर्त ताजियाना मारो। जब इन बेबियों को नींद आने लगे तो शर्त ताजियाना मारो। हाँ सदाई हमारियों को जुलूस की ज़ियारत करिए। किसकी हमारी है? उन्हें कुलसूम की हमारी है। जनाब ज़ैनब की मैंने पहले कह दिया हाथ उठा के बोसा न ले, हाथ उठा के बोसा न ले, हाथ उठा के बोसा न ले। बस ऐसे ही आगे वहां से बोसा दे, वहां से बोसा दे, अपने सर को झुका दे हमारी की तरफ। हाथ उठा के बोसा न देंगे। अब वो जालिम चला। जब एक मरतबा एक सूखा हुआ दरख्त था, उससे जनाब ज़ैनब देख लगा के आखिर बंद किया था। इधर जालिम ने ताजियाना लहराया, जनाब ज़ैनब के सर पे ताजियाना मारा। जनाब ज़ैनब अब्बास के सर पे देख के कह दिया ए भैया आखिरी मसाइल एक सदी और आना है बस आखिरी सुनेंगे मसाइल क्या जुल्म हो गया। जब इन हमारियों पर पहले हरम को बिठाया गया तो एक छोटा जंजीर बंधी हुई है। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सकीना था। कभी बच्चों को साथ रख के चलने देख लेना, बच्चों को साथ लेके देख लेना। अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो बच्चों को तेज कदम चलना पड़ता है। सबसे पहले औलाद, सब औलाद ये बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, बच्चों को तेज कदम चलना पड़ता है। हाँ वो चलता तो सकीना की पसीना कटने लगती। मुझे एक मसायब पढ़ना है इसलिए मैं अपने तब को बना रहा हूँ। चाहे कलेजा फट जाए, अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे इसी लिबास में दफन कर देना। अफसोस नहीं होगा, मगर जिसने मातम न किया तो अफसोस होगा। कैमरा चालू करना। अगर मातम न किया तो अफसोस होगा। जानते हैं क्या? जब ये काफिला कोफे के बाजार से निकाला गया तो तमाम अहले हरम उनको कर मातम कर रहे हैं। तमाम अहले हरम कोई खार बरसाता है,
کوئی پتھر مارتا ہے باغیوں کے گھر میں، باغیوں کے گھر میں، باغیوں کے گھرانے والے سنیں گے مسئلہ، کوئی پتھر برساتا ہے، کوئی تیر برساتا ہے، کوئی شیشہ توڑ کے پھینکتا ہے، کوئی پتھر برساتا ہے، کوئی ہاتھ پھینکتا ہے، سنیں گے مسائل کو سنیں گے۔ مگر ایک ظالمہ نے کیا دیکھا کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا وہ اپنے کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، جب قافلہ قریب آیا وہ اپنے فوراً کوٹھے سے اتری، اپنے گھر پہ گئی، آگ روشن کیا، ایک بڑا سے برتن میں پانی رکھا، پانی جب کھولنے لگا تو اس پانی کو لیا، ماں تک کرنا جیسے ہی پانی لیا، پانی لے کے کوٹھے پہ آئی، جیسے کوٹھے پہ پہنچی اس اونٹ کے قریب پہنچی جس اونٹ پہ سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، اب کھولتا ہوا پانی سکینہ کا اٹھا، سکینہ کا کہتی ہے اے کتابا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت قضائے تسلیما امرہ Karisa